السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 58 ہے۔ آیت نمبر 30 سے 37 سورہ آل عمران آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کا تذکرہ، اطاعت رسول کا تذکرہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے، جن کی وجہ سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ عمران کے گھر والے یعنی حضرت مریم کے والد کی طرف نسبت ہے، ان کے گھر والوں کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ اس دن انسان اپنے سامنے اپنی بھلائی اور برائی کو پائے گا، جو بھی کیا اچھا برا سب اس کے سامنے رہے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان دوری کر دی جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا، نرمی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت اگر چاہیے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم پیٹھ پھیرتے ہو تو جان لو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے گھر والے اور حضرت عمران کے گھر والوں کو چن لیا، اسپیشل بنا دیا سارے عالم پر، یعنی سارے عالم پر ان دو لوگ اور دو خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے چن کر سب سے افضل بنا دیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی ذریت جو بعض سے ان کے بعد والی ذریتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی بیوی نے کہا
کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ حمل سے تھی، تو کہا میرے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ کے لیے آزاد ہے، یعنی اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کے دین اس کے گھر کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ فتقبل منی، تو تو مجھ سے اس بات کو قبول کر لے، یعنی میں اپنے بچے کو تیری راہ میں دے رہی ہوں، تو اس بات کو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا اور علم والا ہے۔ یہ بات میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں، کوئی دعا کریں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ میں کر تو رہی ہوں پر تو قبول کر لے، کیونکہ تو سمیع اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے بچی پیدا ہو گئی ان کے یہاں پر، جب انہوں نے بچی کو پیدا کیا، یعنی ان کا مقصد تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے دے دوں گی، لڑکی کو کوئی دیتا نہیں ہے نا، لڑکی کیسے کام کرے گی دین کا، مسجد کا؟ تو جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا قالت ربی انی وضعتها انثى، اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹی پیدا کر لی، یعنی میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا، ولیس الذکر کالانثى، اور مرد اور عورت ایک برابر نہیں ہوتے، یعنی اگر لڑکا ہوتا تو کر سکتا تھا، لڑکی کیسے کرے گی؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس سے اور اس کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان رجیم سے، کہ اللہ تو بھٹکے ہوئے شیطان سے ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی بچا کر رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر واقعہ شروع کر رہا ہے کہ عمران کی بیوی پریگننٹ ہے، پریگننسی کی حالت میں نظرمان نہیں ہے، اللہ پیٹ میں جو ہے وہ تیرے لیے وقف کر دیا میں نے، تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری عبادت گاہ کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اب جیسے ڈیلیوری ہوئی تو کہا اللہ تعالیٰ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اگر لڑکا ہوتا تو میں دے دیتی، جبکہ تو سب جانتا ہی ہے نا، اب میرے یہاں لڑکی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے پناہ دے دے، اس کی اولاد کو بھی پناہ دے دے کہ شیطان انہیں پریشان نہ کر پائے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ہدیے کو، تحفے کو بڑے پیارے انداز میں قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بڑے پیارے انداز میں ان کی پرورش بھی کی، یعنی جب اللہ سے تم نے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی پرورش کر دی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی ماں نے زکریا کو ان کو ہینڈ اوور کر دیا، سونپ دیا اس کی تربیت کے لیے، اس کے آگے کی زندگی کے لیے۔ اور زکریا کون تھے؟ نبی بھی تھے اور ان کے خالو بھی تھے، تو خالو موجود تھے، نبی تھے، تو کہا بھائی میں نے نظر مانی تھی، یہ میرا بچہ لو آپ کے ذمہ میں نے کر دیا، انہوں نے زکریا کو بچہ دے دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب ان کے ایک رہنے کا الگ سے سیپریٹ انتظام کیا گیا تھا، محراب تھا، الگ سے ایک کمرہ تھا ایک طریقے سے، جب بھی وہاں پر زکریا جاتے تو مریم کے پاس فروٹ رکھے ہوئے ہوتے تھے، ایسے فروٹ جو اس وقت پورے شہر میں کہیں موجود نہیں تھے، الگ طرح کے فروٹ۔ تو جب حضرت زکریا نے فروٹس ان کے پاس دیکھے، رزق ان کے پاس دیکھا، تو کہا قالا یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیرے پاس یہ فروٹس کہاں سے آئے؟ تو کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ مجھے دے رہا ہے، اللہ مجھے نواز رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بنا حساب کے دیتا ہے، ان لمیٹڈ دیتا ہے۔ یہ فروٹس جب دور نہیں ہے، جس وقت میں فروٹس موجود نہیں ہیں، اگر میرے پاس ہیں تو یہ اللہ دینے والا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ ایک چیز پر غور کریں کہ حضرت مریم نے اپنے آپ کو بڑا نہیں بتایا کہ میں تو بڑی اللہ والی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں نقلی جو ڈھونگی بابا ہیں وہ یہی تو بتاتے ہیں نا، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، اپنی بڑائی بتاتے ہیں۔ یہاں مریم اپنی بڑائی چھپا رہی ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے اور اللہ جسے بھی چاہے دے سکتا ہے، یعنی میری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، میری کوئی خاصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس کی شروعات کی گئی ہے۔ مشکل الفاظ، آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما عملت من خیر محضرہ، محضرہ مینس پریزنٹڈ، سامنے پائیں گے، حاضر پائیں گے، اپنے سامنے حاضر پائیں گے، محضرہ جو بھی کیا نیکی بدی سب سامنے پائیں گے۔ یود، ہی ول وش، وہ تمنا کرے گا، وہ آرزو کرے گا، وہ تمنا کرے گا، بندہ آرزو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بس اس سے ذرا ڈسٹینس بنا دے، دوری بنا دے۔ امدن، ڈسٹینس، دوری، یعنی جب وہ سب چیزوں کو دیکھے گا، گناہوں کو دیکھے گا تو کہا اللہ ذرا اس میں دوری بنا دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ امدن مینس ڈسٹینس، دوری۔ آل عمران، فیملی آف عمران، عمران کا پریوار، عمران کی فیملی۔ آل مینس مطلب ہوتا ہے پریوار، خاندان۔ آل جیسے بولتے ہیں نا آل 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 فلاں کے لیے لگایا جاتا ہے، تو آل کا ورڈ جب عربی میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان۔ فی بطنی، ان مائی ووم، جو میرے پیٹ میں ہے یعنی میرے رحم میں ہے، تو جانتا ہے، یعنی وہ تو پیدا ہونے کے پہلے ہی تو جانتا ہے نا کہ وہ لڑکی ہے، تو سب جانتا۔ فی بطنی، ان مائی ووم، میرے پیٹ میں کیا ہے، میرے رحم میں کیا ہے۔ محررن، ڈیڈیکیٹڈ، تیرے لیے،
تیرے لیے دے دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ تیرے لیے دے دیا، میرا کچھ نہیں، سب تیرا، یہ اولاد تیری، اس کا جو کرنا ہے اس کو بس تیرے دین کا کام کرنا، وقف کر دیا میں نے۔ وضعتھا، شی ڈیلیورڈ ہر، جب اس نے بچی پیدا کر دی، بچی کو جن دیا، بچی کو پیدا کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، یہاں پر مراد ہے جن دینا، ولادت کر دینا۔ سمیتھا، آئی نیمڈ ہر، میں نے اس کا نام رکھا، سمیتھا، میں نے اس کا نام رکھا۔ کفلہا، پٹ ہر ان دا کیئر آف، اس کی تربیت میں دے دیا، اس کی حفاظت میں دے دیا، اس کے گائیڈنس میں دے دیا، کن کے؟ حضرت زکریہ کے۔ کفلہا، اسی لیے کفیل کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنے والا، رہنما، ذمہ دار۔ المحراب، چیمبر، روم، الگ الگ جیسے عبادت گاہوں میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسے محراب کہا جاتا ہے، اور ایک محراب جو اوپر ہوتا ہے اسے بھی محراب کہتے ہیں، اسے بھی محراب کہتے ہیں، محراب۔ اب آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کے بعد آج کی آیتوں پر تدبر، ہم نے آج کی آیتوں پر کیا غور کیا؟ آج کی آیتوں میں کئی پیاری پیاری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نکل کر، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے پاس آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی موجود ہے، اس لیے ریاکاری نہ کرو۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ما عملت، اللہ نے پہلے خیر کا ذکر کیا، بعد میں بدی کا ذکر کیا، جو بھی تو نے بھلائی کی ہے تیرے سامنے پریزنٹ کر دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے ریاکاری مت کرو، خود زمانے کو دکھانا مت چاہو، خود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بد بتاؤ، خود لوگوں کے سامنے اپنی بھلائیاں مت رکھو، تم کیا کرتے ہو، تم نے کس کو کیا کھلایا، کیا دیا، غریب کی کیا مدد کی، مسکین کی کیا مدد کی، محتاج کی کیا مدد کی، یہ سب مت بتاؤ، اللہ کو مت بتاؤ، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے سامنے تمہاری ساری نیکیاں موجود ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں ریاکاری نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ساری نیکیاں موجود ہے۔ نیکسٹ، زندگی میں گناہ سے دوری اختیار کرو، کیونکہ آخرت میں آپ اسے دور نہیں کر پاؤ گے، جو بھی ہے غلط ہے دور کرنا ہے، ابھی جب تک زندگی ہے دور کر لو، اس ٹائم تمنا کرو گے پر آپ دور نہیں کر پاؤ گے، اس وقت آپ دور نہیں کر پاؤ گے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا۔ دیکھیں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرسٹ آیت، پہلی جو آیت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے، ان میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا اللہ میرے گناہ میں دوری کر دے، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ڈرا رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا یوز کر رہا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا نرم ہے، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے ڈرو، پر یہ بھی بول رہا ہے میں نرم ہوں، معافی دے دوں گا، معافی تو مانگ، آ تو صحیح، جھک تو صحیح، کتنا ہی بڑا گناہ، خطا، غلطی کچھ بھی ہو جائے، یہ بندہ ہے جو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، بندہ جب آ جائے اللہ تعالیٰ تب معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگا کرو، اس کے سامنے جھکا کرو، اسے پکارا کرو، تو رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ نیکسٹ، اللہ کی محبت کا دعویٰ بنا اطاعت رسول کے جھوٹا ہے، یہ بڑی اہم چیز سمجھ لینا۔ آج بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ ہمارے یہاں محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اطاعت رسول شرط ہے، ورنہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے نا، میری اتباع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ محبت کے دعوے دار ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے دین پر چلتا ہوں، اللہ کی شریعت پر چلتا ہوں، تو آپ کو کمپلسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ آپ نے جو زندگی دی، آپ نے جو عبادت دی، آپ نے جو طریقہ دیا، آپ نے جو لباس دیا، آپ نے جو عید دی، آپ نے جو تہوار دیا، جو آپ نے دے دیا بات ختم، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرنا پڑے گی، یہ شرط ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا، اور جب اللہ محبت نہیں کرے گا تو پھر کون بچائے گا جہنم سے، کون بچائے گا عذاب قبر سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اگر محبت چاہیے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہوگی، ورنہ افسوس ہے ہماری قوموں پر آج کل کیا ہوتا ہے، آپ کسی عمل کے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ عمل کرو، جیسے مثال کے طور پر خواتین ہیں، ڈھیلا لباس پہنو، چست کپڑے مت پہنو، بدن پر چپکنے والے کپڑے مت پہنو، سر پر روپٹہ رکھو، لوگ کیا کہتے ہیں، سنت ہی تو ہے۔ ہمارے ہاں سنت کو سنت مان کر چھوڑا جاتا ہے۔ کسی عمل کے بارے میں آپ کسی سے کہیں بھائی یہ عمل کرو، بولے فرض ہے کیا؟
نہیں سنت ہے. ہاں بولے ٹھیک ہے. سنت کو ہلکا سمجھ آ جاتا ہے, سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جو سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہا ہے اسے تو غور کرنا چاہیے, مومن بچا یا کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں جو سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنا پڑے گی, کرنا ہی پڑے گی, اطاعت لازم ہے. جو بھی عمل آپ کو اللہ کے نبی کا پتہ چل جائے آپ کو اس عمل کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نیکسٹ, رسول کا جو بھی حکم ہے, جو بھی سنت ہے وہ اللہ کی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا اللہ کی پسند ہے وہ جو بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا. ایسے کھاؤ, ایسے پیو, ایسے رہو, ایسے جیو, ایسا لباس استعمال کرو, جو اللہ کے نبی نے بتا دیا وہ اللہ کی پسند ہے. اللہ نے اپنی پسند بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا. اب میرے نبی نے جو بتا دیا, میرے نبی نے جو عمل کر دیا, آپ ہر کام سیدھے ہاتھ سے پسند کرتے تھے مطلب یہ اللہ کی پسند ہے. آپ سچ بولتے تھے مطلب یہ اللہ کی پسند ہے. آپ اچھے کپڑے پہنتے تھے, صاف ستھرے رہتے تھے مطلب اللہ کی پسند ہے. آپ طہارت پسند کرتے تھے, گندگی سے بچتے تھے مطلب اللہ کی پسند ہے. اللہ کے نبی نے جو عمل کر دیا وہ اللہ کی پسند ہے. جو نبی کر دیں وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتا ہے. اس لیے ہر سنت کو اللہ کی پسند مانا کرو. نیکسٹ, رسول کی مخالفت کفر تک لے جاتی ہے. رسول کی مخالفت, سنت کی مخالفت, سنت سے دوری کفر تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو, اور اگر اس سے منہ موڑو گے ان اللہ لا يحب الکافرین, اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کفر کہا, کافر کہا. اللہ کے نبی کی اگر پیروی سے انسان منہ موڑے اس سے کافر کا. اس میں انکار حدیث بھی آ جاتا ہے. آج ہمارے یہاں لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر. میری عقل میں نہیں آتی, مجھے سمجھ میں نہیں آتی, میں چھوڑ دوں گا, جو مجھے سمجھ میں آئے گی میں لے لوں گا. یہ آپ کو کفر تک لے جا سکتا ہے. بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی کی نافرمانی کفر تک لے کر جاتی ہے. کسی بھی عمل میں, شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے اس میں ڈی جے بھی چل رہے ہیں, حرام کاریاں بھی چل رہی ہے, ہلدی کی رسمیں چل رہی ہیں, سگائی کی رسمیں چل رہی ہے, ان کا بائیکاٹ کرو. ایسی محفلوں میں شرکت مت کرو. کہیں سے بھی دعوت آئے رسم ہلدی کی, منگنیوں کی, منع کر دو, ہم نہیں آئیں گے آپ کے پروگرام میں, مت جاؤ. اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو, اور اگر محبت نہیں ہے تو نبھاؤ رسموں کو. سارے جو لوگ رسمیں پوری کر رہے ہیں تم بھی وہی ساری رسمیں پوری کرو. اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو ایسی چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی کے دین میں نہیں ہے, اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ میں رسموں کو روندنے کے لیے آیا ہوں, میں رسموں کو اپنے پیروں کے تلے روندتا ہوں. پر افسوس آج مسلمان رسمیں پوری کرنے جاتا ہے, اس کے پاس طاقت ہو نہ ہو, وہ پریشانی میں ہو, وقت ہو نہ ہو, پر رسمیں پوری کرنے ضرور جاتا ہے. ایسی محفلوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس میں رسموں پر عمل کیا جائے, سنت کو چھوڑا جائے. نیکسٹ, رسول اور رسالت کا مقام پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مقام ہے اللہ کے نبی کا, کیا مقام ہے رسالت کا, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اللہ اپنے ساتھ کسی کا نام اگر ذکر کر دے مطلب وہ کتنی افضل شخصیت ہے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, وہ کس مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے ہم امتیوں کو اگر سب سے زیادہ اللہ کے بعد کسی سے محبت کرنا چاہیے تو وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. نیکسٹ, اس کے بعد اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانے کی نظر مانی جا سکتی ہے. اللہ میرے یہاں 3 بیٹے ہیں, ایک کو تیری راہ میں لگاؤں گا, ایک کو تیرے دین پر لگاؤں گا. ایسی نظر مان سکتے ہیں آپ, ایسا نظر مانی جا سکتی ہے, جائز ہے. جیسے عمران کی بیوی نے کہا, جن کا نام حنا بتایا جاتا ہے, انہوں نے کہا تھا اللہ جو پیٹ میں ہے وہ تیرا, جو پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے وقف, تیرے دین کے لیے وقف, آزاد. تو ایسی نظر مانی جا سکتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا, اگر بڑا خاندان ہے تو کم سے کم ایک آدھ کو ایسے دین کے راستے میں لگانا چاہیے, اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے, عالم حافظ بنانا چاہیے. ایک آدھ کو تو پورے خاندان میں بنانا چاہیے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ, نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو نہ قبول کرے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. پیٹ کا بچہ, ماں کو کتنی لذت کتنی محبت ہوتی ہے. وہ ماں کہہ رہی ہے اللہ میں نے دے دیا, تو اس پہ تو اکڑ آ جانا چاہیے نا, تکبر آ جانا چاہیے. اتنا بڑا کام کر رہی ہے. ہمارے یہاں تو اگر تھوڑی کسی کی مدد کر دو, غریب کا اگر مدد کر دو, کسی غریب کی شادی کروا دو, رشتہ دار کسی غریب کی شادی کروا دو, کیا اکڑ رہتی ہے, کس انداز میں پیش آتے ہیں, کیسا ہمارا پورا حلیہ چینج ہو جاتا ہے, ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے, کیسے پیش آتے ہیں. اور یہاں پر اپنی اولاد دے دی,
اس کے بعد بھی بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو پیٹ میں نے تیرے لیے دے دیا، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے، اللہ تو اسے قبول کر لینا، مطلب میں تو دے رہی ہوں پر قبول تو تجھے کرنا ہے نا، میرا دینا اصل نہیں ہے، تیرا لینا اصل ہے، میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں پر میری ریاکاری پہ میرے منہ پر مار دی جائے گی کہ تو قبول نہیں کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر، اس پر ہم غور نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے یہ دعا۔ ہم کو تو لگتا ہے ہم نے جو دیا سب رجسٹر میں چلا گیا، ہم نے جو نیکی کی سب لکھا گیا، ہم نے جو نیکی کی اللہ تعالیٰ نے سب قبول کر لی، ایسا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے اپنے پیٹ میں جو ہے وہ دے دیا، فتقبل منی، اب تو مجھ سے یہ قبول کر لے، مجھ سے یہ ایکسیپٹ کر لے، مجھ سے ایسا لے لے کہ میری نیکیوں میں لکھا جائے، اس کی بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ تو نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد ذمہ داریوں میں مرد اور عورت ایک برابر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں برابری کبھی نہیں ہو سکتی مرد عورت میں، مرد کا ایک الگ کردار، عورت کا ایک الگ کردار۔ مرد کا کام ہے کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، گھر والوں کے لیے انتظام کرنا، کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو گھروں میں رکھ کر ان کی ہر نعمتوں کو پورا کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ شوہر کا کام۔ بیوی کا کام یہ سب نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے شوہروں پر کہ جن کی بیویاں یہ ذمہ داری پوری کرے اور شوہر پوری نہ کر پائے، وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرے، وہ اس کے باپ سے ڈیمانڈ کرے، اس سے گاڑی مانگے، کاروبار مانگے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بچی پیدا ہوئی تو عمران کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیس الذکر کالانثیٰ، اللہ تعالیٰ لڑکا لڑکی تو ایک برابر نہیں ہوتے ہیں نا، لڑکی یہ سب کام نہیں کر سکتی نا، پھر بھی نظر ہے تو میں نے دے دیا۔ اس سے پتہ چلا لڑکا لڑکی ایک برابر نہیں ہوتے۔ مرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے۔ ایک کام جو وہ کر سکتی وہ یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا وہ نہیں کر سکتی، دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں پرفیکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پرفیکٹ بنایا ہے، لیکن مرد عورت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ اس کے بعد بیوی اگر چاہے اگر بیوی یعنی ماں چاہے تو بچے کا نام رکھ سکتی ہے، اور بچے کا نام پیدا ہوتے ہی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلی، ایک پیدا ہوتے ہی نام رکھا جا سکتا ہے، دوسرا ماں کو بھی حق ہے نام رکھنے کا۔ ہمارے یہاں آج بھی کئی جگہ جہالت پائی جاتی، ماں سے پوچھتے ہی نہیں، باپ رکھے گا، دادا دادی رکھیں گے، چاچا چاچی رکھیں گے، بات ختم، ماں کو نہیں بتایا جاتا۔ یہاں پر نام کس نے رکھا تھا؟ ماں۔ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، ماں نے نام رکھا تھا۔ ماں کا حق ہے، وہ پیٹ میں لے کر گھومی ہے، 9 مہینے تک پریشان رہی ہے، اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، الٹیاں ہو رہی ہیں، جی گھبرا رہا ہے، لیٹ نہیں پا رہی، یہ نہیں کر پا رہی، ساری لذتوں کو چھوڑ دیا، اپنا پورا جسم اس کے لیے بدل دیا، جسم کے حصوں کو بدل دیا، کس انداز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، تو کیا اس کا حق نہیں ہے اس بچے کے اوپر؟ یقیناً اس کا پہلا حق ہے۔ اس سے پوچھو، جب نام طے کرو پہلے اس سے پوچھو، جب نام فکس کرو پہلے اس سے مشورہ لو، اور اگر وہ چاہے تو خود اکیلی بھی نام رکھ سکتی ہے، آپ منع نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم کے اس واقعے سے پتہ چلا کہ ماں چاہے تو نام رکھ سکتی ہے، پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کو بڑا اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ نیکسٹ، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی شیطان سے حفاظت کرے۔ نہیں مانگتے ہم یہ دعا، اللہ اسے شیطان سے بچا، شیطانی وسوسوں سے بچا، شیطان کے حملوں سے بچا، شیطانیت سے بچا، دعا کرنا چاہیے۔ کئی پیرنٹس جیسے ہمیں بھی بولتے ہیں، کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ شیخ بچہ بہت ضدی ہے ہمارا، بہت زیادہ ضد کرتا ہے۔ آپ درود پڑھیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیجئے، کیونکہ عام طور پر ضد یا زیادہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، درود ہے، لا حول ہے، یہ ساری چیزیں پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ضد نکل جائے گی۔ پر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لینا، شیطانی وسوسوں سے بچا لینا، شیطان کی پریشانیوں سے بچا لینا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے شیطان سے بچا، کیونکہ شیطان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور کہا اسجد لآدم، چلو سب آدم کا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، سپیریئر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا نکل جا، تو مردود ہے، بھٹکا ہوا۔ تو کہا اللہ ٹھیک ہے، فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ ٹھیک ہے ناراض تو ہے، پر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک کی مہلت۔ تب اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا،
کنفرم آؤں گا, انہیں بہکاؤں گا, دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے, نہیں جتنی گلیاں ملیں گی ہر گلی سے آ کر انہیں بہکاؤں گا. اس لیے دعا مانگو, اللہ شیطان سے بچا, اللہ شیطان سے بچا, اللہ شیطان سے بچا. اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان لعین سے, شیطان رجیم سے ہماری اولاد کی حفاظت کرے. نیکسٹ اس کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتا ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اب جیسے حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو دے دیا تو اللہ نے غیب سے کیا راستے کھولے؟ رزق دینا شروع کر دیا, کھانا دینا شروع کر دیا, فروٹس دینا شروع کر دیے. سوچئے ہم بھی اگر اللہ کی رضا کے کام کر لیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں, بے نمازی ہیں نمازی بن جائیں, روزے نہیں رکھتے روزے رکھنے لگیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, توحید پر آ جائیں, بدعت چھوڑیں, شرک چھوڑیں, کفر چھوڑیں, اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت پر آ جائیں تو رب العالمین ہمارے لیے غیب سے راستے کھولے گا. جیسے سورہ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں کہتا ہے, سورہ طلاق میں الگ الگ جگہ کئی جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے راستے کھولے گا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. پر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام تو کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کام تو کریں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یہ بات پتہ چلی. آخری بات آج کے درس میں یہ پتہ چلی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بڑا انعام کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, نہ کہ اپنے آپ کو بڑا بتاؤ. ولایت دی اللہ نے, کوئی خارق العادات چیز دی ہے آپ کو. کئی لوگ ہوتے ہیں دم کرتے ہیں اللہ شفا دے دیتا ہے, کسی کے بولنے سے اللہ شفا دے دیتا ہے, کسی کے ہاتھوں میں اللہ شفا دیتا ہے, ڈاکٹر ہے اللہ شفا دے دیتا ہے. ایسے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ الگ الگ بندوں کو الگ الگ کوالٹیز دیتا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھی انعام دیا ہے نا, اس پر اپنی بڑائی مت بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. جیسے حضرت مریم اس وقت فروٹس موجود نہیں تھے, ایکسٹرا فروٹس کھا رہی ہیں, الگ سے فروٹس کھا رہی ہیں. حضرت زکریا نے پوچھا تو کیا بولے کہ ہاں میں ولی ہوں اللہ کی, اس لیے آ رہا میرے پاس, یہ تو میرا پاور ہے, یہ تو میری محنت ہے, اتنا کاروبار چلتا ہے میرا, اتنی گاڑی ہے میرے پاس, اتنا. جیسے ہم لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں نا, یہاں پتہ چلا کہ اپنی بڑائی مت بیان کرو. تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری طاقت اور قوت کیا ہے. بلکہ جیسے حضرت مریم نے کہا کہ مریم یہ فروٹس کہاں سے آئے, تو کیا کہا تھا جب ان کہا انا لکی ہادا قالت ہوا من عند اللہ, یہ تو اللہ نے دیے, اللہ کے پاس سے ہیں, اللہ ہی تو دینے والا ہے. میں بہت اچھا بولتا ہوں. ایک عالم کو جیسے ہمارے ہم تقریر کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں صاحب بہت اچھا بولتے ہیں آپ. الحمدللہ, اللہ بلوا رہا ہے, اللہ چاہے میرا گلا بٹھا دے, اللہ چاہے میری آواز بند کر دے, اللہ چاہے گونگا بنا دے, میری اوقات کیا ہے. اتنا اگر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یہ پوائنٹس لا کر جمع کر رہا ہوں, یہ اللہ کی طاقت ہے. میری کیا اوقات, میری کیا حیثیت, میں تو صرف ڈیلیور کرنے والا, پہنچانے والا ہوں. ذات تو اللہ کی ہے نا, طاقت تو اللہ نے دی نا, دماغ چلانا تو اللہ نے سکھایا نا, زبان کو بولنے کی طاقت تو اللہ نے دی نا. تو ہم اپنی ہر قابلیت پر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تو نے دیا. جب آپ کی کوئی بھی تعریف کرے, سب آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں الحمدللہ, آپ بولتے ہیں اچھا ہیں الحمدللہ, آپ لکھتے ہیں اچھا ہیں الحمدللہ, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ, آپ دم کرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کا شکر. تو اپنی کسی قابلیت پر اپنا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ انعام دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. آخری پوائنٹ عمل. آج کی آیتوں میں ہمیں عمل کیا پتہ چلا؟ نمبر 1, نیک عمل جتنے زیادہ ہو آگے بڑھاؤ, نیکیاں جتنی زیادہ ہو آگے بڑھاؤ, کیونکہ اس کے ہمیں وہاں پر بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. نیکسٹ, نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لو. جو حکم آ جائے اللہ کے نبی کی طرف سے, یہ اللہ کے نبی نے کیا, یہ اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا, بات ختم, عمل شروع, بات ختم, عمل شروع, کوئی آرگیومنٹ نہیں, عمل شروع. نبی کی اطاعت کرو, اس کو اپنی زندگی بناؤ, ان سے محبت کرنے کو اپنی زندگی بناؤ. نیکسٹ, اولاد کو دیندار بناؤ. ورنہ ماں نے بول دیا کہ میں اس کو دین کے راستے پر لگاؤں گی, بیٹی منع کر دیتی, مریم منع کر دیتے, نہیں تم نے بولا ہے, میں اس بات کو پسند تھوڑی کرتی ہوں, آپ نے کہا ہے میں اس بات کو پسند نہیں کرتی, میں اس بات کو قبول نہیں کرتی, آپ نے کہا ہے نا, وہ تو آپ کی نظر ہے نا, میں پسند نہیں کرتی. لیکن بیٹی نے قبول کیا, کیونکہ انہوں نے بیٹی کو دیندار بنایا تھا. تو اپنی اولاد کو دیندار بناؤ, ایسا دیندار بناؤ کہ جب دین پر عمل کرنا ہونا تو بچہ آپ کا سپورٹ کرے, بچہ آپ کا ساتھ دے. اور اس کے لیے کوشش بہت پہلے سے کرنا پڑتی ہے, بہت محنت کرنا پڑتی ہے بچپن سے, تب جا کر بچہ اس کے لیے ریڈی اور ایگری ہوتا ہے. آخری چیز, اللہ کی محبت تک جانے والے
ہر راستے کو تلاش کرو، ہر راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، ہر راستہ جو اللہ کی محبت تک پہنچاتا ہے، اسے تلاش کرو، اس پر عمل کرو، اسے اپنی زندگی بناؤ۔ یہ کچھ بنیادی باتیں جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم نیکیوں کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے حضرت مریم کے واقعے میں کئی چیزوں کو دیکھی اور آگے بھی دیکھیں گے، لمبا واقعہ ہمارے سامنے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین اس دین کا داعی اور شیدائی بنائے، ہماری اولادوں کی شیطان لعین سے حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کے اعتبار سے آگے بڑھائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سمجھنے والا بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو اپنی زندگی بنانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔